السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ میں ہوں آپ کا اپنا فیصل جان، ایف جے ٹی وی کی طرف سے لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیشن ویڈیو۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف علاقہ جات کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ جن علاقوں میں مریض زیادہ ہیں وہ علاقے سیل کیے جائیں تاکہ پاکستان کی معیشت بھی چل سکے اور عوام کی صحت کی حفاظت بھی ہو سکے۔ یہ تو پالیسی ٹھیک ہے، لیکن دوستو بجٹ کا جب یہ انہوں نے اعلان کیا اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور انہی باتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک کارکن خرم دستگیر صاحب نے کچھ سچائیاں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی یہ پالیسی جو ہے کہ ہم عوام کو 1,00,000 نوکریاں دیں گے، وہ کدھر گئی؟ جس دن یہ لوگ حکومت میں آئے اس دن سے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جانے لگا، مزدور مجبور ہو گئے، ذلیل ہو گئے، لیکن حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ اور 2 سال ہونے کو ہیں حکومت کو۔ 2 سال کے عرصے میں حکومت نے پاکستان میں ایک اینٹ بھی لگا کر نہیں دیکھی، کسی علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ تو پھر ان 2 سالوں میں جو پیسہ آیا حکومت کے پاس ریونیو کے طرح سے، وہ کدھر گیا؟ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ گوجرانوالہ جو ان کا علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ بجلی کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ اگر میں قرضہ لوں اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور اس وقت حکومت پاکستان 22 ارب ڈالر روزانہ کے حساب سے قرضہ لے رہی ہے۔ وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ دوستو، حکومت کس طرف جا رہی ہے یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، نواز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، نواز شریف نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، وہ عدالت سے اجازت لے کر لندن چلا گیا ہے۔ چلے ہم حکومت کی یہ بات بھی مان لیتے۔ انہوں نے اتنے کیسز مسلم لیگ نون پر کیے، کوئی ایک بھی کیس ثابت نہیں ہوا، ان سے کوئی ایک بھی کیس ثابت نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ ملک پاکستان ایشین ٹائگر بننے کو تھا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ملک دنیا کے بدترین ممالک میں سے ایک ہے، جہاں معیشت کا بہت برا حال ہے۔ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، لیکن حکومت کو اس چیز کا کوئی فکر نہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ عوام مشکلات میں ہے، لیکن حکومت کو عوام کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ حکومت صرف اپنے فیصلے کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں کوئی کسی کو کچھ بتائے گا؟ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ انہی کے اعداد و شمار کے مطابق 31,000 ارب کا انہوں نے ریونیو اکٹھا کیا ایک سال میں۔ اس 31,000 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان نے پاکستان میں نہیں لگایا، تو پھر وہ 31,000 ارب روپیہ کس طرف گیا؟ سرکاری خزانہ پھر بھی خالی ہے۔ کیوں؟ عوام کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کیوں؟ عوام کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ دوستو، پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان کی 25% صنعت جو ہے وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ کچھ لوگ سری لنکا چلے گئے، کچھ انڈیا چلے گئے، کچھ
بنگلہ دیش چلے گئے اپنا کاروبار لے کر، اپنی انڈسٹری لے کر، اور حکومت پاکستان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ یہ لوگ صرف پیسہ اکٹھا کرنے میں ہیں۔ اب چینی کا ہی حساب لگا لیں۔ چینی پر سبسڈی کی رپورٹ جب انہوں نے پبلش کی، عوام کو دکھائی، تو ان میں سب سے اوپر پی ٹی آئی کے بہت ہی ہونہار کارکن جہانگیر ترین صاحب کا ذکر تھا، اور جہانگیر ترین صاحب کو اسی حکومت نے پی ٹی آئی نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ ملک کے باہر بھیج دیا۔ تو پھر یہ لوگ پیسہ کس سے لیں گے؟ کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ یہ لوگ تو قرضہ لے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور خدا کریے اگر تم لوگوں کے بس کی بات نہیں تو حکومت چھوڑ دو، عوام کے لیے کچھ کرو، نہیں تو عوام کو چھوڑ دو، عوام کا پیچھا چھوڑ دو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔